جئنا للدعوة لله رب العالمين. سورۃ النصر یہ مدنی صورت ہے. سورۃ النصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے اس کی فضیلت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ربع القرآن ہے، قرآن کا ایک چوتھائی حصہ ہے. اور اسی طرح سے سورۃ الزلزلہ کے بارے میں بھی اور سورۃ الکافرون کے بارے میں بھی یہ بات پہلے گزر چکی ہے. امام نسائی نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قال علی ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا، یا ابن عتبہ، اے ابن عتبہ، اتعلم آخر سورۃ من القرآن نزلت، کہ قرآن کی آخری صورت کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ سب سے آخری صورت کون سی نازل ہوئی؟ قلت نعم، تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ سب سے آخری صورت کون سی نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ یہ سب سے آخری صورت ہے جو قرآن کے اندر نازل ہوئی. قال صدق، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تم نے سچ کہا. تو یہ صورت جو ہے قرآن کی سب سے آخری صورت ہے. اور اگرچہ یہ صورت جیسے کہ مکی صورتیں ہیں، عام طور پہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مدنی صورتیں ہیں وہ لمبی لمبی صورتیں، جیسے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورہ آل عمران ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتیں، یعنی جو مدنی صورتیں ہیں وہ لمبی لمبی صورتیں، اور جو مکی صورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں. لیکن یہ صورت جو ہے چھوٹی ہونے کے باوجود، یعنی اس کی کل آیتیں 3 ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ صورت مدنی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اس کی فتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. انہو کان توابا، وہ یقیناً بہت ہی زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہے. اس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کان عمر یدخلنی ما اشیاخ بدر، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے وہ بدری صحابیوں کے ساتھ مجھے ان کی مجلس میں لے کر آیا کرتے تھے. فکأن بعضهم وجد فی نفسه، کچھ لوگوں کو یعنی اس سے جو ہے ایک طرح سے یعنی یہ چیز ناگوار گزری کہ یہ ہم میں چھوٹے ہیں، ہم سارے کے سارے عمر میں بڑے ہیں، جبکہ یہ جو ہے عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں. کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یعنی 15 16 اور 17 کے بیچ تھی. تو لوگوں کو جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان کی مجلسوں میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ بدر کے اندر جو شریک تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں یعنی وہ لوگ عمر دراز وہ لوگ تھے، تو ان کی مجلس میں عبداللہ ابن عباس جب شریک ہوتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جاتے تھے، تو ان کو ایک طرح سے یہ چیز ناگوار گزرتی تھی. تو انہوں نے یعنی اس چیز کی وضاحت کی کہ ان کو کیوں لے کر آتے ہیں جبکہ ہمارے بچے بھی ان کی عمر کے ہیں اور ہم ان کو لے کر نہیں آتے ہیں، ہم اس طرح کی مجلسوں میں، مشورے کی مجلسوں میں ہم ان کو لے کر نہیں آتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہو ممن قد علمتم، کہ عبداللہ ابن عباس کس کے بیٹے ہیں اور کس کے بھائی ہیں، کس کے کزن ہیں، تمہیں یعنی ان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، ان کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ہے کہ یعنی علم و فضل کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورے کی مجلس میں مجھے بھی بلایا، اور شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیز ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے تھے، اسے دکھانا چاہ رہے تھے کہ آخر کیوں وہ
عبداللہ ابن عباس کو چھوٹے ہونے کے باوجود بھی، کم عمر ہونے کے باوجود بھی بڑے لوگوں کی مجلس میں لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سارے لوگوں سے ایک سوال کیا اور کہا کہ ما تقولون فی قول اللہ عز وجل اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمیں فتح حاصل ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ تو اس کے بعد میں لوگوں کے جواب ملنے کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اکذالک تقول یا ابن عباس، کہ ابن عباس کیا تمہاری بھی رائے یہی ہے؟ کیا آپ بھی یہی کہتے ہو اس آیت کی تفسیر میں؟ فقلت لا، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسی بات نہیں کہتا۔ فقال ما تقول، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ کیا کہتے ہو اس آیت کی تفسیر میں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، کہ اس آیت کے اندر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ قال اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، فذلک علامت اجلی، تو یہ فتح کا ہو جانا، مکہ کا فتح ہو جانا، یہ دراصل آپ کی وفات کی علامت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تعریف تسبیح کے ساتھ، اس کے تسبیح کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ فقال عمر بن الخطاب لا اعلم منها الا ما تقول، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر میں اس کے علاوہ آپ نے جو بات کہی، یعنی عبداللہ بن عباس نے جو بات کہی، اس کے علاوہ میں کچھ دوسری چیز نہیں جانتا۔ تو اس آیت کے اندر یعنی کہنے کی بات یہ ہے، اس روایت کو یہاں پہ لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سورہ کے نزول کے اندر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سورہ کی تفسیر کے اندر فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت جو کہ امام احمد کی روایت ہے، وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ قال لما نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعیت الی نفسی، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موت کی خبر دی گئی ہے، مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ فإنه مقبوض فی تلک السنہ، اور یہ کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی۔ تو اس روایت کے اندر یعنی ان دونوں روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل اس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور رکوع کے حالت میں تسبیح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر لیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ تبارک و تعالی اے ہمارے رب، تو اپنی تعریف کے ساتھ، اپنے حمد کے ساتھ تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یتأول القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو سورہ نازل ہوئی اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، تو اسی کی تعویل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کے اندر کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو ہم جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ بھی یہ دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔
امام احمد نے مسروق سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کثرت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ان ربی کان اخبرنی انی سأرى علامة فی امتی، کہ میرے رب نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ میں اپنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھوں گا، وَأَمَرَنِي إِذَا رَأَيْتُهَا أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا کہ جب میں اس نشانی کو دیکھ لوں تو اپنے رب کی تسبیح بیان کروں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کروں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گناہوں کو، توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُهَا، تو میں نے یہ علامت دیکھ لی، اور یہ علامت فتح مکہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ علامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی کہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اس دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، کیونکہ باقی سارے کے سارے لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پہ غالب ہونے والے ہیں، اور اسی چیز کے انتظار میں تھے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے اگر وہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ سچے ہیں، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی، فوری طور پہ لوگوں نے 2 سال کے اندر پورے جزیرہ عرب کے اندر رہنے والے سارے کے سارے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، جیسا کہ یعنی روایتوں کے اندر آتا ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر عمرو بن سلمہ سے روایت کیا ہے کہ قال لما كان الفتح بادر كل قوم باسلامهم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب فتح مکہ ہوا تو ساری کی ساری قوم، جتنی بھی عرب قوم تھی، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی اسلام لانے کے لیے جلدی کرنے لگی، یعنی ان کے قبیلے آتے، قافلے کے لوگ آتے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور اسلام کا اعلان کرتے، پھر اپنے قوم کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے، اور اس طریقے سے پورے جزیرہ عرب کے لوگ جو ہے 2 سال کے اندر، جیسے ہی مکہ فتح ہوا 2 سال کے اندر سارے کے سارے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وَكَانَتِ الْأَحْيَاءُ تَتَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهَا فتح مکہ، اور یعنی جو قبیلے کے لوگ تھے وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے، فتح مکہ کے منتظر تھے کہ مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے بیچ میں جو معاملہ چل رہا ہے تو اس میں مکہ فتح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے وہ لوگ منتظر تھے۔ اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا وہ لوگ فوج در فوج آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے اور دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ یقولون، وہ لوگ کہہ رہے تھے، یعنی عرب کے جو یہ قبیلے کے لوگ تھے یہ لوگ کہہ رہے تھے دعوہ وقومہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، فَإِن ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نبی، اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غالب آ گئے تو وہ نبی ہے۔ اور اس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ پہ فتح نصیب کی تو ساری کے سارے یعنی عرب کے جتنے بھی اقوام تھے وہ سارے کے سارے دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور سارے قبیلے والے جو ہے دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اس طریقے سے پورے جزیرہ عرب کے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور سارے کے ساروں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور امام احمد نے اسے روایت کیا ہے ابو عمار سے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی جار لجابر ابن عبداللہ، کہ جابر ابن عبداللہ کے ایک پڑوسی نے مجھ سے یہ روایت کی، قال قدمت من سفر، کہ میں ایک سفر سے آیا، فجاءنی جابر ابن عبداللہ فسلم علی، پھر میرے پاس جو ہے جب میں سفر سے آیا تو سفر کے حال کو جاننے کے لیے جابر ابن عبداللہ میرے پاس آئے، اور یہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جابر ابن عبداللہ کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتے، اور کئی ایک موقف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جابر ابن عبداللہ کے ساتھ۔ تو جابر ابن عبداللہ جو ہے جب یہ ان کے پڑوسی سفر سے آئے تو جابر ابن عبداللہ ان کے سفر کے احوال کو جاننے کے لیے ان کے پاس آئے، اور
پھر اس کے بعد میں ان کو بتانے لگا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے افتراق پیدا ہوتے جا رہا ہے اور دوریاں ہوتے جا رہی ہیں۔ فجعلت احدث عن افتراق الناس وما احدث، کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، یعنی جب تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر کس طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں یعنی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور دین کے اندر کیا کیا وہ لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رونے لگے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا وسیخرجون منہ افواجا، کہ لوگ اس دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوئے ہیں اور اس دین سے فوج در فوج نکل بھی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر قائم رکھے۔ اس طریقے سے اس صورت کی تفسیر مکمل ہوئی۔